حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عزیز ترین اور دل کے سکون بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیے، اپنے گھر سے روانہ ہوئے، اپنی زوجہ سے اجازت لی اور ساتھ اپنی چھری اور رسی بھی رکھ لی اور حضرت اسماعیل کو قربانی گاہ منہ میں لے کر آئے۔ یہ جگہ آج بھی مشہور ہے اور یہاں پر آج بھی قربانیاں کی جاتی ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو وہاں لے کر آئے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اور یہ جو حکم ہے یہ خدا کا حکم ہے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اللہ کی راہ میں تجھے قربان کر دوں، تو میں اب اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں تاکہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اپنے باپ کو تسلی دی اور کہا کہ اگر اللہ کا یہی حکم ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو اے بابا ذرا بھی دیر نہ کریں، آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کی مدد کر رہے ہیں تاکہ میرے باپ کا جو دل ہے وہ مضبوط رہے اور ان کے اور اللہ کے حکم کے درمیان جو ہے وہ ایک باپ والی محبت نہ آ جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، بابا جان، میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ میرے ہاتھ اور پاؤں مضبوطی سے باندھ دیں، شاید جب تیز چھری میری گردن پر چلے تو میں تڑپوں اور کہیں آپ کا لباس خون آلودہ نہ ہو جائے۔ جب آپ گھر جائیں تو جو ہے والدہ پوچھیں گی اس بارے میں تو کہیں وہ آپ کو کپڑے دیکھ کر پریشان نہ ہو جائیں۔ جب آپ گھر جانا انہیں بھی تسلی دینا، آپ اپنے دل کو بھی سکون میں رکھیں۔ آپ ایسا کریں کہ مجھے زمین پر سجدے کی حالت میں لٹا کر ذبح کریں کہ یہ قربانی کی بہترین حالت ہے، اور ایسی صورتحال میں آپ کی جو نگاہیں ہیں یہ میرے چہرے پر نہ پڑیں اور کہیں اگر آپ میرے چہرے کی طرف دیکھیں اور آپ کے دل میں باپ والی محبت نہ آ جائے اور کہیں جو ہے خدا کا یہ جو حکم ہے تو کہیں اس میں دیر نہ ہو جائے اور کہیں شیطان نہ ہمارے عمل کے درمیان آ جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل کے ہاتھ پاؤں رسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیے اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اب وہ راضی ہو گئے۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنی جوان مردی اور اتنی بلند ہمت کے ساتھ وہ ہیں، جوان مردی دکھا رہے ہیں، بلند ہمت ہے ان میں اور وہ فرمان خدا پر عمل کرنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کر رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ اب باپ نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی اللہ کے حکم سے اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ جلدی سے وہ یہ جو ہے عمل جو ہے وہ سر انجام دے۔ تیزی سے جب انہوں نے چھری چلائی لیکن وہ جو چھری تھی وہ کاٹ نہیں رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کیوں اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ تبھی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جذبات میں آ کر جو ہے وہ چھری زمین پر مارتے ہیں اور جیسے ہی وہ چھری زمین پر گری تو حکم خدا سے وہ بول پڑی کہ خلیل مجھے کہتا ہے کہ کاٹ، لیکن جلیل و قدر جو ہے خدا ہے وہ مجھے کاٹنے سے روکتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ میرے بیٹے میری مدد کرو، میں کیا کروں کہ یہ کیوں کہیں ہمارا عمل جو ہے وہ کہیں ہم کچھ غلطی تو نہیں کر رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے باپ جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں، رنجیدہ ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بابا آپ ایسا کریں کہ چھری کی نوک میری حلق میں اتارے، جس طرح سے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے آپ اس طرح سے کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل کی تجویز پر عمل کرتے کی اور جیسے ہی وہ چھری کی نوک ان کی گردن پر رکھی اسی وقت ان کے کانوں میں ایک صدا آئی کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اسی آواز کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھری چلا رہے تھے تو چھری کے نیچے دمبا آ گیا، تو وہ دمبا جو ایک مدت تک بہشت کی چراگاہ میں پلتا رہا تھا، حضرت ابراہیم نے آواز سنی کہ اسماعیل کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ اس دمبے کو ذبح کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسی چھری چلائی تو وہ نیچے دمبا تھا، جیسے آپ آنکھیں کھولتے ہیں کیا دیکھتے ہیں ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ ان کے سامنے جو ہے وہ زندہ و سلامت ہے اور وہ جو دمبا ہے وہ ذبح ہو گیا ہے۔ اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو بلند ہمتی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، دونوں کی باپ بیٹے کی بلند ہمتی جو تھی اس کو بھی قبول کیا اور ان کا جو یہ قربانی تھی اسے بھی قبول کیا۔ اب جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس سارے امتحان پر عمل کیا تو اب ان کا اس
یہ جو کام تھا اتنا عظیم کام تھا کہ فرشتوں نے بھی ان پر رشک کیا کہ آفرین ہے خدا کے اس بندے پر کہ اسے جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اس نے تب بھی اف نہیں کی، جب حضرت جبرائیل ان سے مدد تک نہیں طلب کی، جب مدد کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے خدا کے حوالے کر دیں، اگر خدا مجھے یہاں پر لایا تو میری مدد بھی وہی کرے گا۔ اب اللہ نے جب حکم دیا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دے تو یہ راہ خدا میں قربانی کے لیے آمادہ ہو گئے کہ حقیقی جو ہے وہ قربانی یہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل نے انہیں اللہ کے اتنے قریب کر دیا، اور آج تک ان کی یہ یاد تازہ کی جاتی ہے عید قربان کی صورت میں۔ آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک ہے، ہم اپنی اگلی ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور جانیں گے۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔